نبی کے اہل بیت سے عداوت نہیں کرے گا۔ ان حضرات کے ہاں نبی کے اہل بیت کا مقام کیا تھا؟ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہوا، وفات حسرت آیات ہوئی، اللہ کے نبی کے اصحاب نے آپ کو دفن کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانشین رسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر نے خلافت کے پہلے دنوں میں جو کام کیے ان میں سے ایک کام آپ نے کیا جس کا تذکرہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ چل کر گئے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی 7 اولادوں میں سے 3 بیٹیاں اس وقت فوت ہو چکی تھی، آقا کے 3 بیٹے فوت ہو چکے تھے، صرف آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی جو اس وقت دنیا میں موجود تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر سیدہ فاطمہ سے ایک جملہ کہا، بخاری شریف کے لفظ ہے، ہمیں فاطمہ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، فاطمہ میں ابو بکر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ نبی کے گھرانے سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے محبت ہے، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت۔ ابو بکر وہاں سے مسجد نبی میں آئے، اصحاب رسول کو جمع کیا، آپ نے صحابہ کے سامنے کچھ باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی جملے بخاری شریف میں ہیں، آپ نے اصحاب رسول سے کہا اے نبی کے یارو ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، جیسے حضور کا ادب کرتے تھے آپ کی اہل بیت کا بھی ادب کرنا، جیسے حضور کی تعظیم کرتے تھے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اہل بیت کی بھی تعظیم کرنا، جیسے پیغمبر کا خیال کرتے تھے آپ کی اہل بیت کا بھی خیال کرنا، جیسے اپنے اوپر نبی کو ترجیح دیتے تھے اب اپنی اولاد پر نبی کی اولاد کو ترجیح دینا۔ کوئی بندہ آج بیٹھ کر کہہ سکتا ہے یہ دعویٰ تھا، صرف باتیں تھی، اس وقت کے جملے تھے، ابو بکر صدیق نے اس پر عمل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کے 2 سال چند ماہ بنتے ہیں، اس پر کئی ایک روایات میرے دماغ میں آنا شروع، میں اس پر روایتیں پیش کر سکتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ صرف ایک روایت، حضرت ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، آپ نے زبانی محبت کا اعلان نہیں، عملی طور پر اس پر عمل کیا۔ حدیث مبارک یہ بھی امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ میں پہلے مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے ذوق میں، جب بخاری کے لفظ پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ بخاری شریف میں موجود ہے، پہلے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں نماز عصر کے لیے مصلی امامت پر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے مقتدیوں کو دیکھا، تمام مقتدیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے ابو بکر صدیق کی نظر جا کر ایک مقتدی پر ٹک گئی، ایک مقتدی پر جا کر ابو بکر کی نظر رک گئی، یہاں سے اٹھے اس مقتدی کا جا کر ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ اس مقتدی کا نام شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور علی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، گلیوں سے گزرے، مدینہ کے بازاروں سے گزرے، ایک گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اپنی مستی میں مست ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال بچوں کی عمر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گلی میں رک کر بچوں کو یوں دیکھا، آپ نے بچوں کو یوں دیکھنا شروع کیا، ان بچوں میں سے بھی ایک بچے پر ابو بکر صدیق کی نظر جا کر رک گئی۔ ابو بکر صدیق نے علی کا ہاتھ چھوڑا، اس بچے کی طرف آگے بڑھے، اس بچے کے سامنے جا کر ابو بکر صدیق نے یوں اپنی دونوں انگلیاں اس بچے کے سامنے کی، اس معصوم نے ابو بکر صدیق کی انگلیوں کو پکڑا، ابو بکر نے بچے کو یوں اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا، بوسہ دے کر اس معصوم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بٹھا کر ابو بکر صدیق نے یوں دیکھا،
اب بخاری شریف کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. اس معصوم 5-7 سال کا بچہ اسے افضل البشر بعد الانبیاء نبی کا جانشین جملے کہہ رہا ہے. فرماتے بیٹا بھی ابھی میں تیرے قدموں پر اپنا باپ بھی قربان کر دوں, میں تیرے قدموں پر اپنا والد بھی نچھاور کر دوں. بچے کو اٹھا کر علی کے پاس ہے. ابو بکر نے جملے کہے فرمایا شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی. اے بچہ تو بیٹا تو علی کا ہے, دکھتا نبی جیسا ہے. تیری صورت میں مجھے محمد کی صورت, تیری شکل میں مجھے محمد کی شکل نظر آتی ہے. ابو بکر صدیق نے جس بچے کو اٹھا کر بوسہ دے کر کندھے پہ بٹھا کر بھی ابھی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی کہا, اس بچے کا نام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی کا نواسا, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا لقب جگر, شیر خدا علی المرتضیٰ کا نور نظر امام سیدنا حسن ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس بچے کو کندھے پہ بٹھایا. امام بخاری آپ بتائیے جب صدیق نے بچے کو اٹھایا, اٹھا کر بوسہ دیا, کندھے پہ بٹھایا, بھی ابھی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی کہا. علی کدھر تھے, کیا کر رہے تھے؟ فرماتے وہ علی جو یظہر. امام ابو بکر نے امام حسن کو اٹھایا, علی نے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. امام حسن کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھایا, حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا. حضرت امام ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا حسن تو بیٹا تو علی کا, دکھتا نبی جیسا ہے. حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا. مظفر گڑھ کے دوستو, میں اپنے علم کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ میرا دعویٰ نہیں کہ میرا علم مکمل ہے, لیکن میں نے آج کی تاریخ تک 15 جولائی کی تاریخ تک میں نے آج یہاں آنے سے پہلے تک بھی اس پر بڑی تحقیق کی. میں مسلسل لگا ہوا ہوں. آپ کے علماء موجود ہیں, مفتی جمیل صاحب, مفتی عتیق الرحمان صاحب, مولانا نعمان صاحب, سیرت کمیٹی کے علماء جو الحمدللہ بغیر کسی لالچ کے مظفر گڑھ میں اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کا جذبہ لے کر چل رہے ہیں. ان علماء سے کہوں گا اگر انہیں کوئی روایت مل جائے مجھے بتا دیں گے. مجھے آج کی تاریخ تک کوئی روایت ایسی نہیں ملی. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بچوں میں سے, اب معصوم بچوں میں سے ایک بچہ جو اپنا نواسا ہو, اپنے نواسے کو یوں اٹھایا ہو, اٹھا کر کندھے میں بٹھایا ہو اور اپنے نواسے سے کہا ہو بھی ابھی اے میرے نواسے میں تم پر اپنا باپ قربان کر دوں. مجھے روایت نہیں ملی. اس سے بھی بڑھ کر ابو بکر صدیق کے 63 سالہ دنیاوی زندگی کے زمانے میں مجھے روایت نہیں ملی ابو بکر نے کبھی اپنے کندھوں پر اپنے والد کو بٹھایا ہو. ابو بکر نے اپنے کندھوں پر کبھی یوں اپنے نواسے کو بٹھایا ہو. اب آئیے, ابو بکر صدیق نے کہا تھا فاطمہ ابو بکر کو اپنی اولاد سے زیادہ محمد کی اولاد عزیز ہے, اپنے گھر سے زیادہ پیغمبر کا گھر عزیز ہے, اپنے اہل بیت سے زیادہ نبی کا اہل بیت عزیز ہے. پھر ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کر کے بتایا. یہ صرف دعویٰ نہیں, اس پر عمل کر کے دکھایا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی 63 سالہ زندگی میں ایک دن اور ایک رات ایسی آئی جس میں آپ نے اپنے کندھوں پر ایک بڑی عمر کی شخصیت کو بٹھایا اور ایک معصوم بچے کو اٹھایا. ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر دنیا کی زندگی میں 2 شخصیتوں کو اٹھایا. ہجرت والی رات کملی والے کو اٹھایا اور نبی کے انتقال کے بعد نبی کے نواسے کو اٹھایا. اور ابو بکر نے بتا دیا دنیا والوں یاد رکھنا ابو بکر کے کندھوں